تو تمام تر جو گفتگو رہی اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر. ایک چیز وعلیکم السلام. بالکل بالکل, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. یہ ذرا بتائیے گا سر کہ یہ جو افواج پاکستان کے ترجمان کو آ کر ظاہر ہے کہ وضاحت اور ظاہر ہے کلیئر کرنا پڑا ونس اگین. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد دوبارہ یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی اور سب کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی جو بھی متعلقہ فریق تھے کہ یہ ایک واضح موقف ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. لیکن اس کے باوجود جس طرح کے بیانات سوشل میڈیا پر یا مین اسٹریم میڈیا پر ایٹ ٹائمز آتے ہیں تو یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بڑے کنسائز انداز میں کور کیا. ایک تو سیکیورٹی میٹرز کو جس کا آپ نے ذکر کیا, بیرونی انہوں نے بات کی, وہ جو ایک بات چل رہی تھی کہ شاید کوئی ہم میں کمزوری ہے, وہ بالکل انہوں نے دو ٹوک بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ بوقت ضرورت سرحد پار بھی ہمیں کوئی آپریشن کرنا پڑے تو وہ کر سکتے ہیں. اور میں ان چیزوں کو چونکہ اندر سے جانتا ہوں, میرا خیال وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اور وہ جو ایک امپریشن بنا تھا کہ شاید پاکستانی افواج میں کوئی کمزوری ہے یا اکانومی کے نیچے جانے کی وجہ سے فوری طور پہ فوج کمزور ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ فوج پہ ضرور اثر پڑتا ہے اکانومی کا, لیکن وہ چند سالوں کے بعد پڑتا ہے. وہ جو اسٹینڈنگ آرمی آپ نے اتنے عرصے سے بنائی ہوئی ہے وہ ایک دم تو نہیں چلی جاتی. پھر انہوں نے اندرونی معاملوں میں ایک بڑی میرے خیال شک دور کر دیا, شکوک و شبہات. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اندرونی طور پر حالات بہت خراب ہیں اور اس قسم کی کوئی بات. انہوں نے بتایا کہ ابھی کوئی نو گو ایریا نہیں ہے اور ہم روزانہ کی بنیاد پر 70 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں, ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کچھ ٹھیک ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھی ہم نان پولیٹیکل ہیں اور نیوٹرل ہیں, میرا خیال وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کلیئر کیا. انہوں نے جو بات لوگوں کے ذہن میں ابہام تھا جو دور کیا مین, وہ یہ تھا کہ امپلائمنٹ آف آرمڈ فورسز جو ہے یہ پریروگیٹو ہے گورنمنٹ کا. مطلب فوج انکار نہیں کر سکتی کہ نہ ہم نے انکار کیا ہے کہ جی ہم امپلائی نہیں ہو سکتے یا حالات بڑے خراب ہیں یا بڑے ہم مصروف ہیں. یہ فیصلہ کرنا ہے حکومت نے. اور میرا خیال ہے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی بڑے لوگوں سے جوڈیشری کے, ان کو یہی بتانے گئے ہوں گے کہ جی آپ جو بھی حکم دیں گے آپ گورنمنٹ کو بتائیے اور گورنمنٹ ہمیں جو امپلائی کرے گی ہم امپلائی ہو جائیں گے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. پھر انہوں نے ریٹائرڈ فوجیوں کے بارے میں ایک بات کی جو میرا خیال اس کو بھی کلیئر کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جو ریٹائرڈ فوجیوں کی آرگنائزیشنز ہیں جیسے ویٹرنز آف پاکستان ہے یا پیس ہے, وہ کوئی سیاسی اس کو پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتی. اور میں بھی اس پر بالکل متفق ہوں, صحیح کہا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی جو ویٹرنز ہیں یا ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ پالیٹکس میں حصہ لے ہی نہیں سکتے. یہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے. اور دوسرا یہ بھی خیر انہوں نے کلیئر کیا کہ اگر آپ پالیٹکس میں جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی قانون اتنا ہی لاگو ہوگا جتنا سب کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے ہر چیز بالکل کلیئر کر دی ہے. بیرونی دشمنوں کو بھی بتا دیا ہے. یہ بھی بتا دیں جو ایک سیاسی ماحول ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں خاص سوشل میڈیا ہو یا جس طرح کے پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں, جو میسج دیا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہم قابل احترام سمجھتے ہیں, اور یہ پیغام جو دیا گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا ضروری ہے اس موقع پر یہ پیغام دینا؟ میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور بارمحل بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے, میری بھی افیلیشن ہے ان کے ساتھ, جس میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فوج جو ہے وہ کسی کی سائڈ لے رہی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ حکومت کے ساتھ جو فوج کا تعلق ہے وہ سیاسی نہیں ہے, وہ ایک قانونی تعلق ہے کہ جو جی وہ والا رشتہ ہے, بالکل کانسٹیٹیوشنل رشتہ ہے اور ایک لیگل رشتہ ہے. اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جی ہم کسی کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے یا جھکاؤ نہیں ہے. تو میرا خیال وہ نوجوان جو بلا سوچے سمجھے بہت زیادہ ہرزہ سرائی کر رہے تھے فوج کی کہ یہ نہیں کر رہی اور وہ نہیں کر رہی, تو وہ یہ انہوں نے یہ میسج کلیئر دے دیا کہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ ہم کسی کی سائڈ لے کر کسی طرف اپنا وزن ڈال دیں گے. لیکن یہ میں ایک بات میں اپنی طرف سے ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, اور یہ میرا نظریہ غلط ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملک پر کوئی بہت ہی سخت وقت آیا ہو تو پھر جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اگر وہ کچھ کر سکتی ہیں اس سلسلے میں تو اس کو ہم سیاسی مداخلت نہیں کہیں گے, اس کو ہم قومی مفاد میں مداخلت کہیں گے. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا لودھی صاحب, آپ کو پتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ فیصلہ جنگ میں جانے کا, کسی دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا
یہ حکومت کو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ افواج پاکستان کے سربراہان سے بڑی کلیدی مشاورت ہوتی ہے. اب باجوہ صاحب جس اہم اور سینسیٹیو عہدے پر رہے ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو بڑا دوسرے ملک، پڑوسی ملک یا سوشل میڈیا پر جو پراکسی وارز کر رہے ہیں، جو ہائبرڈ وارفیئر میں پاکستان کے اگینسٹ ہے، وہ یوز کر سکتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ وی نیڈ ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل اباؤٹ اٹ؟ جی میں تو بالکل، میں نے یہ باجوہ صاحب تک بات پہنچائی بھی ایک دوستانہ ماحول میں کہ جی آپ جتنا خاموش رہیں بلکہ اپنے آپ کو الگ کر لیں تمام چیزوں سے، اتنا اچھا ہے. یہ بار بار انٹرویو دینے سے اور پرابلم کھڑے ہوتے ہیں. ایگو کی یہ الگ بات ہے کہ جو مختلف موقعوں پر کئی باتوں کو جوڑ کر ایک بات کر دی گئی. لیکن اگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ یہ بڑا انصاف ہوگا اگر اس کی ایک انکوائری کی جائے کہ بھی انہوں نے یہ بات کب کہی تھی اور انہوں نے جو رپورٹ کی ہے وہ کیسے رپورٹ کی ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن آئندہ کے لیے میری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ مہربانی کر کے خاموش رہیں، فوج کو اپنا کام کرنے دیں، حکومت کو اپنا کام کرنے دیں. یہ جو گڑے مردے ہیں یہ بعد میں کسی وقت اکھاڑ لیں گے. اس وقت پاکستان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بالکل. تھینک یو سو مچ.